برج میزان کے بعد میں چلتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسکارپیو کی جانب یعنی برج عقرب کی جانب۔ عقرب والوں کو میں یہ کہوں گا اپنی گفتگو میں آپ بہت احتیاط رکھیے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں انسان کے اخراجات بھی بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور دوسرا انسان کو ایسا فیل ہونے لگتا ہے جیسے اس کی زبان سے مغلظات نکلنے لگے، غصہ آنے لگے، اور کھانے پینے میں بد احتیاطی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گوشت کھا رہے ہیں مگر وہ بیکٹیریا والا ہے، آپ کا اسٹمک خراب ہو گیا۔ ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایک چیز یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ کوئی پراپرٹی، کوئی ریئل اسٹیٹ اگر نہ بک رہی ہو تو اس کا کوئی خریدار آ سکتا ہے، آپ کو کوئی اچھا بائر مل سکتا ہے، مگر آپ کی گفتگو میں تھوڑا سا تلخ عنصر پیدا ہو سکتا ہے، تو کوشش کیجیے گا وہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا، اگر آپ کے والد صاحب حیات ہے ماشاءاللہ، تو ان کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ ان کی ٹانگوں میں تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے، یا ان کا ڈائجیشن سسٹم خراب ہو سکتا ہے۔ برج عقرب کے تعلیمی معاملات میں یہ کہوں گا کہ آپ کو فضول کاموں کی طرف مت جائیے گا۔ ٹوٹل اسٹوڈنٹ سے میں مخاطب ہوں جب تعلیمی معاملات کہتا ہوں، اس طرف رہیے گا، اور اپنی تحریر کو بہت مناسب رکھیے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لکھا اپنے صحیح ہوتا ہے لیکن تحریر سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے نمبر کٹ جاتے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ برج قوس والوں کی میں ایجوکیشن کے لحاظ سے کہوں گا کہ اس وقت آپ کا دماغ تو کئی چیزوں کا ملغوبہ بنا ہوا ہے، تو برائے مہربانی اپنے تعلیمی معاملات کے اوپر بھرپور توجہ رکھیے گا، اور کسی بھی طور کے اوپر ان تعلیمی معاملات میں کوئی غفلت یا لاپرواہی نہ برتیے گا، ورنہ نتائج آپ کی توقع کے بہت برخلاف آ سکتے ہیں۔ ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں، یہ اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا ہفتہ بزی رہیں گے فیوچر پلاننگ میں۔ کچھ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ آپ فیوچر کو پلان کر رہے ہیں، فیوچر کے بارے میں زیادہ کانشیس ہیں، اور آپ کا ذہن میں یہ ہے کہ اب لائف کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، لائف کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، اور جہاں پہ تھی اسے آگے اس کو لے کر چلنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایموشنل اسٹریس بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی جذباتی قسم کا پریشر بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو، جو بھی آپ پلان کریں، جو بھی کام کریں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو پیس کریں، اوور اسٹریچ نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت، جیسے لاسٹک کو ہم بہت کھینچ کے اسٹریس کر لیتے ہیں نا، تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹریس کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کھینچ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی ہیلتھ کو فرسٹ رکھنا ہے۔ دس ویک از آل اباؤٹ ہیلتھ اینڈ ہیلنگ۔ اپنی صحت پر پورا فوکس رکھیے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کچھ ایشوز آ سکتے ہیں، اور فیملی میں بھی کنٹرول ریلیٹڈ ایشوز آ سکتے ہیں، ٹینشنز آ سکتی ہیں کہ ہو از دا باس۔ یہ گھر کے اندر یہ ٹینشن آپ کی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کام کرنا ہے، آپ کو ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دوسروں کو اسپیس دینی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر آپ کا جو رولر ہے مارس، وہ اس وقت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے، اور اس میں ڈیفیکلٹ پوزیشن میں کیا لیں، اسٹرانگ پوزیشن میں کیا لیں، کیونکہ وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہے۔ تھرڈ ہاؤس از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ دس ویک۔ اور مارس کے ساتھ اس وقت وینس بھی موجود ہے، مرکری بھی موجود ہے، سن بھی قریب چل رہے ہیں، اور کنجنکشن میں بھی آئیں گے۔ سو یہ ٹائم جو ہے، اس میں آپ کو کسی اور کو کنٹرول کریں یا نہ کریں، اپنی ذات پر فوکس رکھیے گا۔ اور تیسرا گھر، جہاں پر اتنی ایکٹیویٹی ہے، جو اتنا بزی آپ کا تیسرا گھر، وہ رول کرتا ہے کمیونیکیشنز کو، ہر طرح کی کمیونیکیشن، آپ کی گاڑی، آپ کا فون، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر، ہر چیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہن بھائی، سبلنگ ہاؤس بھی، سبلنگس کو بھی ہم تیسرے گھر سے پڑھتے ہیں، نیبرس کو بھی ہم تیسرے گھر سے پڑھتے ہیں۔ اپنی، اس کو ہم لوکل زون کہتے ہیں۔ تیسرا گھر جو ہے، یہ بندے کا لوکل زون ہوتا ہے۔ اب لوکل زون میں جہاں اتنی ایکٹیویٹی ہو، سو آپ نے اس کے بارے میں کیئرفل ہونا ہے۔ بس ریئلسٹک رہیے گا، ہر کام میں ریئلسٹک رہیے گا، کیونکہ ہوتا ہے نا سم ٹائمز جب ہمارے اسکارپیو دوست ٹیمپرامنٹل ہو جاتے ہیں، تو دیٹ افیکٹس بہت زیادہ حالات کو، سب کچھ اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے۔ سو آپ نے خود کو کنٹرول رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ٹیمپرامنٹل نہیں کرنا۔ آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے
کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا آپ بہت زیادہ عام لوگوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے باقی لوگ بہت چھوٹے پڑ جائیں گے آپ کے آگے. آپ کا قد باقی کے تمام لوگوں سے بہت اونچا ہوتا دکھائی دیتا ہے. آپ کی نگیٹو انرجی جو آپ کی نگیٹو وائب ہے وہ پیٹھ پیچھے سے وار کرنا ہے, کسی کا خفیہ جو ہے پیچھے سے وار کرنا انجانے میں. آپ کی لو وائب میں ہیپینس دکھائی دیتی ہے اور فیسٹیوٹی دکھائی دیتی ہے, جیسے آپ مل رہے ہیں, یو لوکنگ ہیپی ان یور لو وائب. آپ کا جو لاکی نمبر ہے یہ 44 ہے. 44 کی جب ڈبل انرجی ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کو ماحول کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. سو انرجیز کو کام ڈاؤن رکھیے گا. آپ کا جو مون میسج ہے پورے چاند کا ہفتہ سال کا سب سے اسٹرانگ فل مون ہے اور یہ بیٹھا ہے آپ کے 9ویں گھر میں. سو 9ویں گھر سے بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ویژن پر, اپنے خوابوں پر یقین رکھنا ہے, اس پر نہ سمجھوتا کرنا. دنیا کی کسی بھی چیز پر سمجھوتا کر لینا, اپنے ویژن پر سمجھوتا نہ کرنا, اپنے خوابوں پہ سمجھوتا نہ کرنا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بلو, یہ لیپس. دس از لیپس. لیپس از یور لاکی سٹون. اور اس کے بعد آپ کا جو لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے چار کونوں والا جو پتا ہوتا ہے جسے ہم 4 لیف فلاور کہتے ہیں. سبز رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے, 4 پتے ہوتے ہیں اس کی. دیٹ از یور لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ مایوس ہونا چھوڑ دیں, کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں. اس پر اپنا یقین رکھیے گا. موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن